اور مور اوور یہ جو ابھی جو نائجیرین لڑکا جا رہا تھا وہ فلائٹ بھی کوئی پاکستان سے نہیں جا رہی تھی. اس واقعے میں یا ماضی میں جو ایسے واقعے ہوئے انکلوڈنگ 9/11 اس میں مطلب پاکستان سے تو نہ کوئی فلائٹ جا رہی تھی نہ کوئی پاکستانی انوالو تھا. تو اس سارے بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو سٹیپ تھا بہت انجسٹ تھا. تو جو یہاں اسمبلی میں بات ہوئی, پرائم منسٹر صاحب نے بھی بات کی اور رچرڈ ہولبروک کے ساتھ فارن منسٹر صاحب نے بھی وہ جوائنٹ پریس ٹیک آؤٹ میں مینشن کیا, اور جو پریزیڈنٹ صاحب کی میٹنگ تھی کل رابرٹ گیٹس کے ساتھ اس میں میں موجود تھا, اور خصوصاً جو رچرڈ ہولبروک کیونکہ زیادہ ان میٹرز کو ڈیل کرتے ہیں یہاں کے جو میٹرز ہیں ان میں بھی بڑا فورسفلی پریزیڈنٹ صاحب نے یہ بات کی. اور اوبیسلی ان کے لیے امریکنز کے لیے بھی ایک ہے کمپلیکیشن. رچرڈ ہولبروک بھی کہہ رہا تھا کہ I can understand نہیں ملک صاحب میں آپ کی بات میں مخل ہو رہا ہوں. I'm coming to the point. یہ بانے تو دیں, I'm coming to the point. اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ ہے ہوم لینڈ سیکیورٹی کا, اور I will talk to the Secretary Homeland Security and there is a lot of chance کہ we will seriously look into it and go for a review of the policy. یہ کہا تھا. نہیں میں وہی میں بات یہ کر رہا تھا کہ میں نے جس وقت یہ جیرلڈ فائرسٹائن سے بھی بات کی تو میں نے یہ کہا کہ جی آپ کوئی پالیسی جب وضع کرتے ہیں تو اس میں آپ یہ تو دیکھ لیں کہ اگر کسی شخص کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بلایا ہے, کسی تھنک ٹینک نے بلایا ہے, کوئی یونیورسٹی کا طالب علم ہے, تو وہ تو کوئی دہشت گرد نہیں ہو سکتا. آپ اس کا اطلاق جو ہے وہ تو کسی ایسے طریقے سے کریں کہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہ ہانکیں آپ. بالکل بالکل. تو اس کا انہوں نے کوئی مجھے تسلی بخش جواب نہیں دیا. بالکل نہیں, یہی تو ایشو ہے نا جی. اسی دیکھیں ابھی اس میں ایک کیٹیگری تو انہوں نے دی ہے, یعنی کہ ہیڈ آف اسٹیٹ, ہیڈ آف گورنمنٹ, منسٹرز, وہ تو اس سے ایگزیمپٹ ہوں گے, وہ تو انہوں نے کہا ہے. لیکن ابھی ہم کو یہ وہ اپنے لیے تو کوئی لارلز نہیں لینا چاہتے نا. ایک جگہ جہاں آپ کے عام سٹیزن کی انسلٹ کی جاتی ہے تو وہ تو ایک ہمارے لیے بھی ایک انسلٹ ہے نا جی. تو یہی تو ساری ڈیبیٹ ہے, یہی تو ایشو ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھنک ٹینکس کے علاوہ جی جینوئن لوگ ٹورسٹک پرپز بالکل ٹورزم کے لیے جاتے ہیں, بزنس مطلب کاروبار کے لیے جاتے ہیں. دیکھیں جی وہ جو دوسرا سلسلہ ہے کہ جو سسپیکٹس کو اس طرح دیکھا جاتا ہے اس میں تو کسی نے آبجیکٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے کسی صاحب کو خطرہ ہے, کسی کی حرکات مشکوک لگتی ہیں, اس کو تو آپ سرچ کرتے رہتے ہیں, وہ تو ایک سلسلہ بھی چل رہا ہے دنیا میں بڑے عرصے سے. مگر اسی پہ تو ہمیں آبجیکشن تھا کہ پرٹیکولرلی آپ کہیں کہ جی ہر پاکستان والی فلائٹ یا ہر پاکستانی کو اس طرح وہ کرنا ہے, یہی تو دیٹ از. اچھا اس کے بارے میں آپ اقدامات کیا لے رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر یہ ہماری بات حکومت کی تسلیم نہیں کرتے تو کیا اقدامات آپ لے رہے ہیں سلسلے میں؟ یہ فی الحال تو یہ نا ابھی مطلب ڈپلومیٹک لیول پہ تو یہ ہر جگہ پہ ریز کر رہے ہیں, اور جو ایک ڈپلومیٹک آپ کے پاس فورمز یہ اویلیبل ہوتے ہیں تو وہاں آپ یہی پریشر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو آپ ریویو کریں, اور یہ مطلب اٹس ناٹ بین ریسیوڈ ویری ویل. سرکاری وفود آپ نہیں بھیج رہے اب؟ نہیں ابھی کوئی کلیئر کٹ پالیسی تو اس پہ نہیں ہے. اسمبلی میں یہ اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں مگر اس طرح کی کوئی کلیئر کٹ ابھی پالیسی ابھی کوئی نہیں ہے کہ آپ وفود بھیجنا بس کر دیں یا فی الحال کوئی اس طرح کا. اچھا مطلب یہ ہے کہ ابھی فی الحال ایک سفارتی اور حکومتی سطح کے اوپر بات ہو رہی ہے لیکن کوئی پالیسی جو ہے وہ وضع نہیں کی گئی کہ کیا جو ہے نا اقدامات کرنے ہیں. نہیں اس طرح مطلب ابھی فی الحال یہی بات کی جا رہی کہ یہ میجرز ہٹائے جائیں, اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وفد نہ جائیں یا کوئی اس طرح کا ہو, فی الحال اس پہ کوئی بات نہیں کی. چلیے بہت بہت شکریہ ملک عماد صاحب ہم سے بات کرنے کا. مہربانی. پالیسی ابھی تک وضع نہیں ہوئی. میں کل کسی سے بات کر رہا تھا ایک جگہ پہ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ریسپروکیٹ کرنا چاہیے. بالکل. اچھا میں نے کہا کہ جی وہ ریسپروکیٹ تو ہم کر لیں لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہاں سے کتنے لوگ ادھر جاتے ہیں اور کتنوں کو جانے کی ضرورت ہے, اور وہاں سے کتنے یہاں آتے ہیں اور کتنوں کو آنے کی ضرورت ہے. تو اس میں اگر محدود چند امریکی آتے ہیں اور آپ ان کو اگر اس طریقے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی تذلیل کر رہے ہیں اور آپ جو ہے جواباً ان کی تذلیل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ نہیں ٹھیک ہے, یہ جو بات ابھی ملک صاحب نے کہا اس سے تو یہی لگتا ہے کہ حکومت اس کو اتنی سوائے ریٹرک لیول پر اپنے فرض پورا کر دیتے ہیں امریکنوں کے سامنے بات کر کے, جس طرح اور مسائل پر بھی اسی قسم کا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے, کوئی سیریسلی اس کو پرسو نہیں کیا گیا, تو جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. عوام توقع رکھتے ہیں حکومت سے کہ یہ حکومت کی نہیں عوام پاکستان کے عوام کی تذلیل ہے, تو یہ باقاعدہ لے. مسئلہ یہ نہیں کہ امریکہ نے یہ اقدامات کیوں لیے ہیں, وہ اقدامات اس کا حق بنتا ہے,
وہ انٹرنیشنل عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. وہ امریکہ جانے, امریکہ نے تو اور بھی کئی عالمی قوانین توڑے ہوئے ہیں, لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کا اس لسٹ میں شامل کرنا یہ ایک بڑی غلط بات ہے کہ پاکستان ایک طرف تو آپ کا اتحادی ہے, دوسری طرف اس کو باقاعدہ مسلسل ٹارگٹ بھی بنا گیا ہے. یہی مسئلہ نہیں, ڈرون اٹیکس دیکھ لیجئے. سو یو کانٹ بی اے پارٹنر اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اے ٹارگٹ. یہ باقی وہ بات کہ پیٹ ڈاؤن ہونا, اسکریننگ کے طریقے, پاکستان, یہ بھی ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ صرف امریکہ میں نہیں ہے, کسی اور ملک میں بھی آپ چلے جائیے. آپ بھی سفر کرتے ہیں, میں بھی سفر کرتا ہوں. میں پچھلے سال کمبودیا گیا, وہاں پہ یہی طریقہ تھا, بلکہ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرز کو انہوں نے ایک طرف بٹھا دیا تھا. اچھا, کمبوڈیا نے بھی نہیں, بورڈنگ نہیں, ارائیول پہ کمبودیا میں بتا رہا ہوں, کمبوڈیا نے بھی ہمیں ایک سائڈ بالکل. اور وہ اتفاق سے ایسا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کی ایک ریٹریٹ تھی, کانفرنس تھی باقاعدہ, جس پہ ہم نے اپنے آپس کے مسائل ڈسکس کرنے تھے, اور انڈین ڈیلیگیشن بڑا آسانی سے نکل گیا, پاکستانی کو ایک طرف بٹھا دیا تھا. اور وہ پھر ان کا افسر آیا, اس نے پہلے پوچھا کہ آپ کا مقصد کیا ہے. جب بتایا گیا کہ یہ انڈیا پاکستان ایک کانفرنس ہے, تو اس نے کہا کہ آف آل دا پلیسز, کمبودیا میں باقاعدہ سوالات کے جواب دینے پڑے. تو یہ ہے کہ آج بدقسمتی سے پاکستان کا نام ویسے ہی اس فہرست میں ہے جہاں صرف امریکہ ہی نہیں, پوری دنیا میں بہت ایسے کنسرن کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, شک کی نظر سے ہمیں دیکھا جاتا ہے. تو ہمیں یہ اس پر بھی لمحہ فکریہ ہے, یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے. اس لمحہ فکریہ پہ ایک لیتے ہیں وقفہ اور واپس آتے ہیں, اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس سلسلے میں ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں اور اس چیز کو ایک تناظر میں کس طرح جو ہے نا دیکھا جا سکتا ہے. سیاسیات میں خوش آمدید. نئے اسکریننگ کے جو اصول ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور شریک گفتگو ہیں سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان صاحب. خان صاحب, اس میں دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ آپ نے کہا, اور یہ درست ہے, کہ ہر ملک کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے کچھ اصول وضع کرے اور یہ فیصلہ کرے کہ کون اس ملک میں آ سکتا ہے اور کون نہیں آ سکتا. یعنی کہ عمومی طور پہ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ویزا ملنا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا حق ہے کہ آپ جو ہے داخل ہوں گے. معاملہ یہ ہے کہ اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو پھر تو کسی کو بھی احتجاج کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. اگر یہ تو چلیے ایک اصول کی بات ہوگی, اس میں اگر ایک تھوڑا سا جو پریکٹیکل معاملہ لے آئیں کہ ہماری ضرورت ہے بسا اوقات, بلکہ بہت زیادہ, کہ لوگوں کی جاتے ہیں. فل برائٹ اسکالرشپ اس وقت ہمارے سب سے زیادہ طالب علم جا رہے ہیں, کاروبار کے حوالے سے, تھنک ٹینکس کے حوالے سے, اور بہت سارے حوالوں سے جو ہے. چلیں ٹورزم کا میں سوچ سکتا ہوں کہ چلو یار میں نے ادھر نہیں جانا تو میں اٹلی چلا جاتا ہوں, لیکن بہت اور سارے ہیں جہاں ناگزیر ہو جاتا ہے. اب اگر ان دونوں چیزوں کو ہم اکٹھا کرنے کی کوشش کریں تو جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ اگر سیکرٹری خارجہ ہوتے آج, تو حکومت کو کیا مشورہ دیتے کہ کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں جس سے آپ اپنی ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ میں تو مکمل طور پر فالو کرنے کی ایڈوائز کرتا جو ہماری نیشنل اسمبلی نے جو تجاویز دی ہیں ان پر عمل کرنے کی, اور وہ کم از کم سرکاری وفود پر, ڈیلیگیشنز پر, یا سرکاری اہلکاروں کے وزٹ پر, وی آئی پیز پر بھی. وی آئی پیز یہ میں بالکل تسلیم نہیں کرتا کہ وی آئی پیز کو اگر وہ ایگزمپٹ کرتے ہیں تو یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ ہم تو اس سے متاثر نہیں ہوتے اور جائیں بھاڑ میں. یہ بات نہیں ہے, وی آئی پیز کو بھی نہیں جانا چاہیے پھر بالکل, جب تک یہ دیکھیں وہ جو پریونٹیو اور پریمپٹری میجرز جو ہیں وہ امریکہ کا حق بنتا ہے. اگر اس سے کوئی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے تو وہ اس کا مسئلہ ہے. باقی یہ ہے کہ ہمیں کیوں اعتراض ہے, وہ میں نے بتایا کہ اعتراض اس وجہ سے ہے کہ ان 14 ملکوں کی فہرست میں ہمارے نام کا شامل ہونا جو ہے وہ بلا جواز ہے, اور ہماری حد تک اس وجہ سے ہے کہ ہم تو امریکہ کے ساتھ ایک برابر اتحادی کے طور پر مل کر فل سکیل جنگ لڑ رہے ہیں امریکہ کی خاطر, تو ہمارے ساتھ یہ سلوک جو ہے یہ روا نہیں رکھنا چاہیے. اس وجہ سے